بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں کن کن عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ اب چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے تو اس آخری عشرے کی کیا کیا فضیلت ہے، اور اس آخری عشرے میں ہمیں کن کن عبادتوں کو انجام دینا چاہیے، اور اس آخری عشرے میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیا کیا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تو آئیں آج اسی متعلق بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا نزول فرمایا ہے۔ طاق راتوں کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ طاق راتوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کہ طاق راتوں میں صرف نفلی نماز پڑھنی چاہیے یا کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ یا ان طاق راتوں کی فضیلت کیا ہے؟ یا ان طاق راتوں میں ہوتا کیا ہے؟ تو اس متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پوری کی پوری سورت ہی نازل فرما دی۔ جی میرے بھائی، وہ سورت کے جو 30ویں پارے میں ہیں اور جس کو ہم سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے نمازوں میں، اس کو آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد بھی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل فرمایا، ہم نے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا نزول فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ایک طرف اور اس کے مقابل 1000 راتیں ایک طرف۔ جی میرے بھائی، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور اپنے فرشتوں سے یہ اعلان کرواتے ہیں کہ آپ اعلان کرو اور میرے بندوں سے کہو کہ ہے کوئی پریشان زدہ کہ وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، کہ ہے کوئی بیمار کہ وہ مجھ سے دعائیں کرے اور میں اس کی بیماری کو اس سے دور کر دوں، کہ ہے کوئی تکلیف زدہ کہ جو میرے پاس آئے مجھ سے مانگے اور میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں، کہ ہے کوئی قرض دار کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اس کے قرضے کو دور کر دوں، کیا ہے کوئی اولاد کا مانگنے والا کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اس کو اولاد عطا فرما دوں، کہ ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی فجر ہونے تک اپنے فرشتوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور یہ اعلان کرواتے رہتے ہیں کہ بھئی اعلان کرو کہ کوئی میرا بندہ آئے مجھ سے دعائیں کرے، مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول مقبول فرما لوں، میں اس کو وہ چیز عطا فرما دوں، اور یہ سلسلہ فجر کی نماز تک جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قسمتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، زندگیاں لکھی جاتی ہیں، تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بشرطے کہ مانگنے والا ہونا چاہیے، بشرطے کہ اس بندے کو اپنے بارے میں احساس ہو، اس طاق رات کی اہمیت کے بارے میں احساس ہو کہ اس طاق رات کی اہمیت کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اس طاق رات میں کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیتا ہے، تو 110% اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول مقبول فرما لیتے ہیں، اور اس کو وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ خالق جہان، مالک جہان اللہ رب العزت خود اپنے فرشتوں کے ساتھ میں یہ اعلان کروا رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ خود یہ اعلان کروا رہا ہے کہ میں دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دعاؤں کو قبول مقبول فرمانے والا ہوں، میں پریشانیاں دور کرنے والا ہوں، تو پھر میرے بھائیوں ہمیں اس چیز پر اعتماد کیوں نہ ہو کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان طاق راتوں کی اہمیت کو سمجھیں، اور ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اور اپنے لیے دعائے خیر کریں، امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں خیر کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں۔ آج کل ہمارے ملک میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں مسلمانوں کو لے کر، تو آپ سبھی حضرات
بحیثیت مسلمان آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سبھی کے لیے دعائیں کریں، آپ بھی دعائیں کریں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، سب دعائیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی مسلمانوں کی، مسلمان بچیوں کی، مسلمان عورتوں کی، خاص کر کے جہاں کہیں پر بھی مسلمان پریشان حال ہیں، فلسطین میں پریشان ہیں، ایران میں پریشان حال ہیں، جہاں کہیں پر بھی پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بس یہی بات عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔